پھر اگلی آیت جو ہے وہ شرک کے بارے میں ہے کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے سوا جو بھی گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہے گا وہ معاف کر دے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو شرک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ شرک ناقابل معافی۔ کیا مطلب ناقابل معافی ہے؟ یعنی اگر کوئی شرک کرتے ہوئے دنیا سے گیا، اس نے توبہ نہیں کی، شرک ہی کی حالت میں مرا، تو پھر یہ گناہ اللہ کے ہاں ناقابل معافی، اس کی معافی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو توبہ ہر گناہ سے قبول ہوگی، بے شک وہ شرک ہو، قتل ہو، کوئی بھی گناہ ہو۔ توبہ کا قانون پیچھے گزر چکا ہے کہ اگر کوئی موت سے پہلے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا۔ لیکن اگر کوئی توبہ کیے بغیر شرک کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا ہے تو پھر اس کا یہ گناہ ناقابل معافی ہے۔ لیکن اگر کوئی شرک نہیں کر رہا، باقی گناہ کیے اس نے، خواہ وہ بڑے سے بڑے ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جس کے لیے اللہ چاہے گا معاف کرنا چاہے گا تو معاف کرے گا، یعنی وہ ناقابل معافی نہیں ہے، ان کی معافی ہو سکتی ہے، اور معافی کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا۔ اب سوال یہ کہ شرک کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شرک ہی سے روکنے کے لیے تمام انبیاء کو بھیجا ہے، اور ساری قومیں جو تباہ ہوئیں، جنہوں نے اللہ کے انبیاء سے لڑائیاں کی اور اللہ کے انبیاء نے جہاں ہجرت کی، تو اصل وہاں جرم کیا تھا جو ہو رہا تھا؟ شرک ہو رہا تھا۔ قریش مکہ کا بھی جرم کیا تھا؟ شرک تھا، ورنہ تو اللہ کے گھر کے متولی تھے، حج کرتے تھے، عمرے کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، سارا کچھ ہو رہا، اللہ کے لیے قربانیاں دیتے تھے، عنوان کی بھی بات شکلیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی، لیکن اصل جرم ان کا بھی کیا تھا؟ شرک، انہیں مشرک کہا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ شرک کو سمجھنے کے لیے زیادہ آسان یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو دیکھ لیا جائے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ورنہ وہ تعویلیں ہو سکتی ہیں، کوئی آدمی جی یہ شرک نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ لوگ ادھر ادھر کر کے پھر کر کے وہ کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ آسان یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ مشرکین مکہ جن کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں، قرآن نے انہیں کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو دیکھ لیا جائے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو پہلی چیز تو ان کے بارے میں یہ جان لیں کہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ ہمارے یہ جو تصور ہے نا، وہ جو کافر اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے، بارش وہ برساتا ہے، رزق وہ دیتا ہے، اولاد وہ دیتا ہے، فصلیں وہ اگاتا ہے۔ قرآن نے کتنی جگہ پہ سوال، اگر ان سے پوچھیں آسمان و زمین کس نے پیدا، کہیں گے اللہ۔ ان سے پوچھیں بارش کون برساتا ہے، اللہ۔ ان سے کہیں کہ فصلیں کون اگاتا ہے، اللہ۔ سارا کچھ مانتے تھے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ دعوے دار تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، اور حضرت ابراہیم کے طریقے پہ ہیں، وہ یہ کہتے تھے۔ اچھا، اللہ کا گھر حج کرتے تھے، باقاعدہ عمرے کرتے تھے، اللہ کے گھر کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اگر کسی کے باپ بھائی بیٹے کا قاتل بھی حرم میں سامنے آ جاتا تو اس میں کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا کہ اللہ کا گھر ہے، یہاں جنگ نہیں ہوگی۔ 4 مہینے جو حج عمرے کے لیے محترم تھے، ان میں کوئی لڑائی نہیں کرتا تھا، بالکل ہتھیار پھینک دیے جاتے تھے، کسی کا بڑے سے بڑا دشمن سامنے آ جائے تو اس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ اب کس نے یہ ان مہینوں میں لڑائی آرام کی تھی؟ کس کا قانون تھا؟ اللہ کا، کسی بت کا قانون تو نہیں تھا نا، اللہ کا قانون تھا، تو وہ اللہ کے قانون پہ عمل کر رہے تھے۔ کس نے اللہ کے گھر کو، حرم کو محترم قرار دیا تھا کہ اس کی وہ پابندی کر رہے تھے؟ اللہ کے قانون کی پابندی کر رہے تھے۔ حاجی جو آتے تھے عمرہ کرنے، ان کی خدمت، کیوں خدمت؟ کہ اللہ کے گھر آ رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ وہ کر رہے تھے۔ اس کے باوجود انہیں مشرک کہا گیا۔ کیوں مشرک کہا گیا؟ کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک ٹھہرائے، جن کے بت بنائے ہوئے تھے۔ اب ہر بت جو تھا اس کے پیچھے ایک شخصیت تھی، ایسے نہیں کہ اٹھ کے کسی نے بت بنا دیا، شخصیت ہوتی تھی۔ مثلا جو طائف میں بت تھا بڑا، وہ ایک نیک آدمی گزرا جو حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، وہ راستہ تھا جہاں حاجی آتے تھے، تو ایک چٹان پہ حج کے موسم میں وہ رہتا، لوگ اسے بھی دے جاتے، حاجیوں کا خادم ہے، تو وہ حاجیوں کو جو اللہ کے گھر آ رہے ہوتے تھے انہیں ستو پلاتا تھا، خدمت اس وقت یہی ہوتی تھی، ستو پلائے۔ تو بڑا نیک آدمی، کیوں نیک آدمی ہے؟ بڑا اللہ کا بزرگ ہے کہ حاجیوں کی خدمت کر رہا ہے جو اللہ کے گھر آ رہا ہے۔ تو جب وہ آدمی فوت ہوا اس کا بت بنا دیا گیا، طائف والوں کا سب سے بڑا بت تھا۔ اسی طرح جتنے بھی بت تھے
وہ کسی نہ کسی اللہ کے نیک بندے کے بنائے ہوئے تھے. تو اب سوال یہ کہ شرک کیا کر رہے تھے یہ اللہ کے نیک بندے جن کے انہوں نے بت بنائے تھے، ان کے بارے میں کسی کے بارے میں وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا نہیں، یہ ہمیں اولاد دیتے ہیں نہیں، یہ ہمیں رزق دیتے ہیں نہیں، یہ بادشاہ برساتے ہیں نہیں، کسی کے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے مقرب ہیں، تو جو اللہ سے لینا ہے ان کے ذریعے لو، ہم تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، وہ بڑی دور ہے تو لہذا جو اللہ سے لینا ہے وہ ان کے ذریعے لو. تو اب ان کے ذریعے جب اللہ سے ملنا ہے تو پھر وہ کیا کرتے، پھر وہ ان کو راضی کرنے کے لیے تاکہ ہم ان کو راضی کریں اور ان کو راضی کریں گے تو یہ ہمیں اللہ سے لے کر دیں گے، ان کے لیے قربانیاں کرتے جو ختم جیسے آج ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ختم ہوتے تھے، اسپیشل جانور وہاں قربان کیے جاتے، نظر نیازیں وہاں جا کر دیتے اور باقاعدہ حج کرتے تھے ان کے، جو آج شکل ہے نا عرس، یہ عرس حج ہے، جتنے آج عرس ہو رہے ہیں یہ ذرہ برابر کوئی شک نہیں کہ یہ حج ہے، یہ عمرے ہیں، جو باقاعدہ فکس تاریخوں پہ ہو رہے ہیں وہ حج ہیں، اور عام جو زیارتیں ہو رہی ہیں وہ عمرے ہیں جی. تو اللہ کے گھر کا جس طرح حج ہوتا تھا اسی طرح ان بتوں کے لیے بھی انہوں نے حج مقرر کیے ہوئے تھے، تاریخیں مقرر تھیں کہ فلاں بت کا عرس ہوگا فلاں تاریخ کو، میلے پھر لگتے، آدمی دیکھیں نا عرصوں پر میلے لگتے ہیں، تو میلے لگتے، جتنے بڑے بڑے جاہلیت میں میلے لگتے تھے وہ ان بتوں کے پاس لگتے تھے، ان بتوں کا عرس ہوتا تھا اور عرس میں میلے ہوتے تھے، اس میں سارا کچھ ہوتا، لوگ آتے، خرید و فروخت بھی ہوتی، رونق میلہ، جوا ہو رہا ہے، شاپیں چل رہی ہیں، تماشے ہو رہے ہیں، رقص اور ڈانس، اور ان کے لیے بڑا ایک وہ تفریح بھی تھی اور مذہبی، جیسے آج ہے عرس تفریح بھی ہوتی ہے، مذہبی بھی اس کو سمجھا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں ڈانس ہو رہے ہوتے ہیں، رقص ہو رہے ہوتے ہیں، مجرے ہو رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ چرسی فیمی وہ اپنا کام بیٹھ کے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ عرس ہو رہے تھے، یہ عمرے ہو رہے تھے اللہ کے سوا، ان سب کے قربانیاں ہوتی تھیں اور انہی سے پالے بھی لیتے، انہی سے جا کے پھر برکت کے لیے بہت کچھ کرواتے اور ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی فصلوں میں ان کا حصہ رکھتے کہ فصل ہے حصہ مقرر کر دیا، جانور آگے سورہ نام میں آئے گا، جانور ہے اس میں سے ان کے حصے مقرر کرتے باقاعدہ. جس طرح آج بھینس دودھ دینے کے قریب آتی ہے تو باقاعدہ ہوتا ہے دودھ پہلا جو آئے گا وہ فلاں قبر پہ چڑھا کر آئیں گے، یہی وہ بھی کرتے تھے تاکہ بہن صحیح سلامت رہے، ورنہ کہیں نہ کہ تھانوں سے خون آنے لگے. تو یہ شرک تھا جو ہو رہا، شرک یہ تھا جو ہو رہا. لوگ یہ سب تھے وہ تو اللہ کو مانتے نہیں تھے، بھائی کیسے اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے گھر کا حج کر رہے تھے، اللہ کیسے نہیں مانتے تھے. عبداللہ نام نہیں تھے ان کے، اللہ کا بندہ عبداللہ، عبدالرحمان سارے نام ہیں، اللہ کے گھر کا حج کر رہے ہیں، اللہ کے قانون کی پابندی کر رہے ہیں، حرم میں کوئی لڑتا نہیں ہے، حرام مہینوں کا احترام ہو رہا ہے. تو شرک یہی ہے جو ہوا ہے پوری تاریخ میں، کہ قوم نوح کا شرک بھی یہی تھا، جو نیک لوگ گزرے ان کے بعد ان کے بت بنا لیے گئے اور وہی بت آگے چلتے رہے. تو آج بھی جو کافر مشرک قوموں میں شرک ہو رہا ہے وہ بھی اسی طرح کا ہو رہا ہے، آج جو مسلمانوں میں ہمارے یہاں ہو رہا ہے وہ بھی اسی طرح ہو رہا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہاں باقاعدہ بت بنا لیا جاتا ہے اور مسلمان کسی کی ابھی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ بت بنائے، وہ قبر اور قبر پہ مزار اور سارا اور وہ بنا کے ایک وہ بنا لیا جاتا ہے. تو فرق حقیقت کو فرق نہیں ہے، یعنی وہ ایک بزرگ نیک بندے کا مجسمہ کھڑا کر دیتے اور آج ہم مجسمہ نہیں کھڑا کرتے، وہی قبر ہے، اس قبر پہ جا کے وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو اس وقت ہوتا تھا. قربانیاں ہو رہی ہیں، حج ہو رہا ہے، عمرہ ہو رہا ہے، نظر نیاز ہو رہی ہے، وہاں لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہیں، جس طرح نماز میں اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع ہو رہے ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، صرف بت نہیں رکھا. تو یہ اسی طرح کا شرک ہے جس طرح کا شرک قریش کر رہے تھے، جس طرح کا شرک قوم نوح اور قوم عاد اور سمود ساری قوم میں ہوا. تو جس شخص نے اس طرح کا کوئی شرک کیا تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اگر وہ اسی طرح چلا گیا ہے، البتہ وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. توبہ سے بڑے سے بڑا جو گناہ ہے وہ بھی معاف ہو سکتا ہے. تو شرک کو ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے کہ اس لیے کہ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا. آگے سورہ نحل میں آئے کہ فصلیں اللہ نے پیدا کی ہیں اور اس میں سے حصے دوسروں کے مقرر کرے.